محمد وعجل فرجهم مومن کرام مرکزی اشرہ مجالس جی اج ٹری مجلس مرکزی مسجد حیدر شاہ کانی میں منعقد تھی رہی ہے جے دوست آواز بدھی رہے ہیں انہوں کی گزارش تھی کجے تو مرکزی مسجد حیدر شاہ کانی میں تشریف کھنی اچن کفش داری جو اہتمام باہر تھیلا برائے مہربانی پانجا جوتا چپل رکھی کرے ٹوکن وڑدا ائیں واپسی میں تاکہ آسانی سا پانجو چپل ملی سکے بائک پارکنگ جو خاص خیال کندہ تا بائک لاک ہو جائے اگر لاک نہ ہوندی تو پو پولیس وارا جو بائک کھڑی ویندا ماں گزارش کندم محترم جناب کاری مرتضی موسوی صاحب سن سائیں جن اچن ائیں ٹری مجلس ازا جو آغاز تلاوت حدیث کے ساتھ ساکن بآواز بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء
فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام.
ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: عليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبيه: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. ہیا قاری مرتضی موسوی صاحب جے حدیث قصہ سان مجلس سے جو آغاز کیوں چند اعلان سماعت فرمائندہ جس تائیں مولانا صاحب بھی اچن. ایک تو اج ہن عشرے جی 3 مجلس اور 3 مجلس میں مولانا ترسل نجفی صاحب خطاب فرمائندہ. سبحانے بھی سائیں جن خطاب فرمائندہ 20 محرم الحرام تے میدان کربلا تے فخر ملت جعفریہ محترم جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائندہ ٹھیک 8 بجے مطلب فوراً بعد نماز مغرب ہیں. 21 محرم الحرام کا 5 محرم الحرام تائیں ان عشرے جا آخری جے کے 5 ڈینہں ہوندا وہ مولانا عارف جان کاظمی صاحب ان عشرے سان خطاب فرمائندہ. تو جے کے دوست تاں جا احباب ہوجن کوشش کرے سبن کے تاں بدھایو یا دہانی کرایو ऐं اگر تاں جا چوڻ سان مجلس میں چیتا ونجن تو چوڻ بہتر آ کہ دعوت ॾियणु بہتر آ. بی گال تے مجلس اعضاء میں لیڈیز جے لائے پردے جو اہتمام میدان کربلا تے محمد علی منگی جو پلاٹ بڑساں اتے
प्रोजेक्टर जो भी एहतमाम आहे त अगरि ॿारनि बच्चनि सां जेके दोस्त अची सघनि था त उहे कोशिशि करे ज़रूरु शिरकत कनि। मजलिस ऐसा जे दौरान कफ़शदारी जो इंतमाम आहे, चप्पल रखी करे तव्हां टोकन वठंदा ऐं उन खां अलावा जेको बाइक बीहारण जो इंतज़ाम आहे उन में तव्हांजो ख़ासि ताउन घुरिजे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। गुज़ारिश मां कयां पियो त जेके बाइकूं ॿाहिरि बीठियूं आहिनि बराए महिरबानी तव्हां लॉक करे ऐं जेको रस्सी ॿधल आहे जिते पिड़ जे बराबरि सां उते ई सिर्फ़ु बाइक बीहारे, ॿिए कंहिं जॻह ते बाइक न बीहारियो ऐं बग़ैर लॉक जे सफ़ा बि बाइक न बीहारियो। अगरि केरु बग़ैर लॉक जे ॿाहिरि बीहारे वियो त पोइ अगरि बाइक कुझु अॻियां पिया थिए थी त पोइ स्काउट वारा उनजी निगहबानी या नज़रसानी नथा करे सघनि। बराए महिरबानी पंहिंजी बाइक उन मुक़ररु हद में लॉक करे बीहारींदा। ऐं पोइ मजलिस जे दौरान मोमिन अचनि था, इन करे अॻियां जॻह हूंदी आहे निस्बतन, पोयां सॼो भरिजी वेंदो आहे त गुज़ारिश थी करे थोरो थोरो जेकर नामे मौला अॻियां हली अचो ताकी पोयां जेके अचनि त पोइ वरी वेही सघनि। बाबा से बुलंदतर सलावात। थोरो थोरो ॿ कदम बस हलिया अॻियां अचो। मां सिर्फ़ ॿ मिसरा पढ़ा जेतिरी देर में साईं जन खे दावत ख़िताब ॾियूं त तेरे कायम की वो नुसरत को है तैयार हुसैन, तेरे कायम की वो नुसरत को है तैयार हुसैन, आज तक सोए कहाँ है तेरे अंसार हुसैन। रोज कहती है मुझे अब तो इजाजत दे दे, रोज कहती है मुझे अब तो इजाजत दे दे, कब्र अब्बास पे रखी हुई तलवार हुसैन। और एक कदम भी ना बढ़ा कर्ब बला से आगे, एक कदम भी ना बढ़ा कर्ब बला से आगे, आलिमुल गैब है क्या ये तेरा रहवार हुसैन। तेरे बेटे तेरी बेटी तेरे घर बार पे निसार, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे घर बार हुसैन। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब मौलाना तरस अली हुसैनी साहब से कि वो आएँ और इस अशरे की तीसरी मजलिस से खिताब फरमाएँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترون أن الحق لا يؤمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما والناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوتونه ما ادرت به معايشهم إذا مهسوا بالبلاء أكل الديانون
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پر وآل محمد۔ گزشتہ شب جس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی بصیرت و شعور کے عنوان سے کہ اصل مقصد جو عنوان ہے کربلا کی جنگ جاری ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے لیے شعور ضروری ہے، بصیرت ضروری ہے۔ صاحبان شعور و بصیرت کے لیے کل بھی کربلا جاری تھی، آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گی، کیونکہ ہم خود آئمہ تحرین علیہ السلام نے جو ثقافت کربلا کے نام سے ہمیں تربیت دی ہے، زیارت عاشور کے اندر اور کتنی زیارتیں ہیں ان کے اندر جو امام حسین کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ مومن امام حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، کہ اے مولا میں گواہی دیتا ہوں اشہد انکا انی سلم لمن سالمکم، میری ہر اس بندے سے جنگ ہے جس سے تیری جنگ ہے، ہر اس بندے سے میری صلح ہے جس سے تیری صلح ہے۔ تو لہٰذا یہ جنگ کا امام کے ساتھ عہد کرنا، امام کے ساتھ وعدہ کرنا، امام کی بارگاہ میں گواہی دینا بتاتا ہے کہ یہ جنگ کربلا کی رکی نہیں ہے، کربلا کی جنگ جاری ہے۔ بس یہ ہے کہ شعور و بصیرت کی بنیاد پہ ہم نے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق اس جنگ کا رنگ، اس جنگ کا محور، اس جنگ کا نقطہ نظر پہچاننا ہے اور جنگ لڑنی ہے، کیونکہ جنگ کربلا کی فقط تلوار کے ساتھ جنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس جنگ کے دیکھنے اور جنگ کے لڑنے والے اور کربلا کو اس کے بعد کربلا کی حقیقت عطا کرنے والے امام زین العابدین خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کی عبادت و مناجات میں مصروف ہیں۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عباد بصری، یہ عمومی طور پہ امام پہ اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ جب رات کے عالم میں امام کو اس حالت میں عبادت کرتے اور روتے ہوئے دیکھا تو آ کے امام کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ آیت مجیدہ پڑھی، اس آیت مجیدہ کے ذریعے سے وہ امام کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اے فرزند حسین، تمہارے بابا نے تو تلوار اٹھا کے یزید اور یزیدیت کے خلاف جنگ کی ہے اور تم بیٹے ہو اسی حسین کے اور یہاں پہ خلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہو، جنگ کے میدان میں حاضر کیوں نہیں ہو؟ یہ امام پہ اعتراض کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباد، یہ جو آیت مجیدہ پڑھی ہے نا، اس آیت مجیدہ سے آگے والی آیت بھی پڑھ۔ آگے والی آیت کیا تھی؟ العابدون التائبون الراکعون الساجدون الآمرون المعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین، کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے، وہ رکوع کرنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ سجدے کرنے والے، وہ اچھائی کا حکم دینے والے، وہ برائی سے روکنے والے، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان تمام مومنین کو بشارت دے دو۔ جب یہ آیت امام علیہ السلام نے اسے مکمل کروائی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے عباد، جس طرح تلوار سے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے اس آیت مجیدہ میں بشارت کے مستحق ہیں، اس آیت مجیدہ میں وہ مومن بھی شریک ہیں
جو اچھائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اچھائی کا حکم دے کے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے عباد بصری کا یہ جو وہم تھا کہ آپ کے بابا نے جہاد کیا ہے، آپ جہاد نہیں کر رہے، امام علیہ السلام نے دوسری آیت کے ذریعے سے جواب دے دیا کہ جہاد دین کے اللہ کے دفاع کا نام فقط تلوار اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام اپنے اس فرمان کے ذریعے سے عباد کو سمجھا دیا اور آنے والی نسلوں کو سمجھا دیا کہ کربلا کی جنگ فقط تلوار لے کے چلنے کا نام نہیں ہے، ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق، اپنے دور کے تقاضے کے مطابق دین کے دفاع کرنے کا نام کربلا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جب امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ کے اندر، ابراہیم ابن طلحہ امام زین العابدین سے سوال کرتا ہے، یبن الحسین لمن الفرج، اے فرزند رسول، یہ تمہاری اور یزید کی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر کامیاب کون ہوا ہے، ناکام کون ہوا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا داخل وقت الصلاۃ فَأَذِّن وَأَقِمْ، کہ اے ابراہیم ابن طلحہ، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اذان و اقامت کہہ کے معلوم کر لینا کون جیتا کون ہارا۔ اگر تجھے اذان کے اندر توحید کے ساتھ محمد کی رسالت کی گواہی نظر آئے تو سمجھ لینا میرا بابا جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اور اگر اس اذان و اقامت میں تجھے رسول کی رسالت کی گواہی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا یزید جیت گیا، ہم ہار گئے۔ لیکن اذان میں آج تک محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ امام فرما رہے جیتے ہوئے ہم ہیں، جیت ہم چکے ہیں۔ کیوں؟ یزید اور یزید کی پوری مشینری کی جو کوشش تھی، صلوات پڑھیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا کوشش کیا تھی کہ یہ محمد کی رسالت ختم ہو جائے، یہ رسول کا نام مٹ جائے، یہ اسلام مٹ جائے۔ لیکن امام زین العابدین نے، جناب زینب کبریٰ نے تو یزید کو یزید کے دربار میں چیلنج کر کے کہا، یا یزید اس عصایک کد قیدک ناصب جہدک واللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا ولا تدرک امرنا۔ اے یزید جتنے تو مکر کر سکتا ہے مکر کر، اس عصایک جتنی تو کوششیں کر سکتا ہے کر، ناصب جہدک جتنے تیرے پاس وسائل ہیں، حکومت ہے، لشکر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سارے اپنے جتن پورے کر لے۔ واللہ خدا کی قسم لا تمیت وحینا، ہمارے گھر جو اللہ کا دین نازل ہوا ہے اسے تو مردہ نہیں بنا سکتا۔ وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، اور تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ قیامت تک میرا ہمارا ذکر بھی رہے گا اور ہمارے گھر جو دین نازل ہوا ہے یہ دین بھی زندہ رہے گا۔ تو لہٰذا یہ بی بی کا چیلنج اور وعدہ ہے۔ بی بی جانتی تھی رسول کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، اس گھر سے تعلق رکھتی ہے جس کا تعلق غیب سے ہے۔ وہ جانتی ہے یہ جو مدرسہ ہم بنا رہے ہیں عزاداری کا، یہی عزاداری اس محمد کے نام کو بھی سر بلند کرے گی، اس آل محمد کے ذکر کو بھی سر بلند کر کے رہے گی۔ لہٰذا یہ بی بی کا وعدہ ہے۔ جو لوگ آج امام حسین کی یاد منا رہے ہیں اور امام حسین کا نام لے کے امام حسین کے دین کو سر بلند کر رہے ہیں، وہ بی بی کا کیا وہ چیلنج یزید کو بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے بی بی جس راہ کے اوپر تو کھڑی تھی،
جس راہ کے اوپر تو نے آکے یزید کو چیلنج کیا تھا، ہم اسی راہ پہ اوپر باقی ہیں۔ لیکن جس طرح عرض کیا ہے، شرط کیا ہے؟ شرط ہے بصیرت، شرط ہے شعور، کہ انسان بصیرت و شعور کی بنیاد پہ اپنے زمانے کے جتنے اسلام کے چیلنجز ہیں، ان اسلام کے چیلنجز کو مد نظر رکھ کے اس اسلام کی تقدیر جڑی ہے کربلا کے ساتھ۔ کربلا قیامت تک اس اسلام کو زندہ کرتی رہے گی۔ لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آل محمد کا ذکر کر کے اس جنگ میں اپنے حصے دار بن رہے ہیں اور اس حصے میں حسین کے ناصر و مددگار بن رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کتنے لوگ جو اس وقت امام حسین کے زمانے میں موجود تھے، بڑی ابرز شخصیات تھیں، لیکن حسین کے ساتھ میدان کربلا میں نہیں آ سکے۔ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے دین رکھنے والے لوگ تھے، جن کو حسین نے مدد کے لیے بھی بلایا، لیکن نہیں آ سکے۔ کیوں نہیں آ سکے؟ زمانے کے حالات سے آگاہ نہیں تھے، بے بصیرت تھے۔ ایک بندہ ہے، 3 بندے ہیں جن کا نام تاریخ کربلا میں ملتا ہے، جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا ہے۔ صرف 3 بندے ہیں۔ ایک حرسمہ ابن ابی مسلم، آپ کو واقعہ پہلی رات میں سنا چکا ہوں۔ دوسرا ہے عبید اللہ ابن ہرجوفی، یہ کوفہ کا رہنے والا بندہ ہے۔ جب امیر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ کے اندر شہید ہو گئے تو یہ کوفہ چھوڑ کے، کوفہ کے شہر سے باہر آ کے خیمہ لگا کے خیمہ کے اندر سو جاتا ہے۔ اس نیت سے یہ کوفہ چھوڑتا ہے کہ اگر کوفہ کے اندر حسین آئے تو میرا آمنا سامنا حسین کے ساتھ نہ ہو، اور میں حسین کے ساتھ نہیں دینا چاہتا۔ لیکن اتفاق سے امام حسین ایک منزل پہ اس کے برابر آ گئے۔ امام نے اپنے معزن حجاج ابن مسروق جوفی کو بھیجا، جاؤ اس عبید اللہ ابن ہر جوفی کو میری نصرت کا پیغام دو کہ حسین تجھے بلا رہا ہے اور اپنی نصرت کے لیے تجھے بلا رہا ہے۔ تو حجاج جیسے اس کے پاس پہنچے، حجاج کو اس نے یہی جواب دیا، حجاج میں نے کوفہ چھوڑا اس لیے تھا کہ میرا حسین کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو، لہٰذا اب حسین کے ساتھ مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو حسین کے ساتھ مرنے پہ آمادہ نہیں پاتا۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں جب ان کی باتیں ہو رہی تھی، امام حسین بھی آ گئے۔ امام حسین نے آ کے اپنی نصرت کے اس بندے کو خود پیغام دیا۔ یہ امام کو مشورہ دینے لگ گیا، کہتے ہیں مولا اب کوفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، ایسا ہے یہ میرا گھوڑا ہے، بڑا تیز رفتار ہے، جس سے بھی میں آگے بھاگا ہوں وہ مجھے مل نہیں پایا، کوئی مجھ سے آگے بھاگ نہیں پایا۔ یہ اصیل گھوڑا ہے، اس پہ آپ سوار ہو جائیں، میں آپ کو خط دیتا ہوں، یمن کی وادی میں میری قوم کے لوگ آباد ہیں، وہ آپ کو امان دیں گے، اور میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے آپ کے دوست ہیں ان کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہوں، میں ان کو خیر خیریت یمن پہنچا دوں گا۔ اے حسین ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ کربلا اور یہ کوفہ کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جملے امام حسین نے جب سنے، روایت کہتی امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سورہ کہف کی ایک آیت مجیدہ کا چھوٹا سا جملہ پڑھا۔ مولا نے فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتا، میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتا۔ اس کے بعد امام حسین چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں پہ یہ گمراہ کیوں تھا؟ حسین کو بچا رہا تھا، حسین کے اہل و عیال کو بچا رہا تھا، حسین کی نصرت کر رہا تھا، لیکن جو مقصد حسین لے کے چلے تھے اس مقصد سے حسین کو ہٹا رہا تھا۔ جو حسین کو حسین کے مقصد سے ہٹائے وہ بندہ گمراہ ہے،
اور ایسا بندہ یاد رکھے کربلا کی جنگ میں حسین کا ناصر مددگار نہیں بن سکتا۔ قیامت تک حسین نے کہا ہے ما کنتو متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ لوگوں کو کبھی اپنا مددگار نہیں بناؤں گا۔ لہٰذا حسین کا مقصد، حسین کا ہدف جو دین کا دفاع ہے، اس میں جو آ کے حسین کی مدد کرے گا، اس چیز کے لیے جو آزاداری برپا کرے گا، وہ حسین کا مددگار ہے۔ جس کا مقصد، جس کا ہدف حسین کی آزاداری میں حسین کا ہدف نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا ہدف ہے۔ تاریخ آزاداری پڑھیں، پہلے تاریخ کربلا پڑھیں۔ آپ اور میں تو حسین کے نام پہ جلسہ جلوس یا زیادہ سے زیادہ کوئی نظر نیاز، اس کے علاوہ تو ہم نے حسین کے نام پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے خراسان کے شیعوں نے امام حسین کے خون کی بنیاد پہ بنی عباس کے کہنے پہ تلواریں اٹھائی ہیں۔ بنی عباس جس کے دو جرنیل ہیں، ایک ہے ابو مسلم خراسانی، یہ خراسان کا رہنے والا ہے، ایک ہے ابو سلمہ خلال، یہ کوفہ کا رہنے والا ہے۔ یہ دونوں بندے بنی عباس کو میسر آئے، انہوں نے خراسان کے شیعوں کو، کوفہ کے شیعوں کو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کالے کپڑے پہنوائے، کالے لباس پہنوائے، ان کے سامنے امام حسین کے مصیبت کے مرثیے پڑھے، رلا کے مومنین سے تلواریں اٹھائیں، مومنین نے تلواریں اٹھائیں۔ بنی عباس کی بنیاد پر انہوں نے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ کس نے؟ بنی عباس نے۔ کون سا نازا تھا؟ یا لسارات الحسین، او خون حسین کا انتقام لینا ہے۔ لیکن بنی عباس نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا؟ یہی بنی عباس جو آج حسین کا نام لے کے، حسین کے نام پہ لوگوں کو کالے کپڑے پہنوا کے، حسین کے نام پہ رلوا کے، شیعوں کو لڑوا کے، قتل کروا کے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر رہے ہیں، یہی بنی عباس آپ کے 6 سے 7 اماموں کے قاتل بھی ہیں۔ یہی بنی عباس امام حسین کی قبر پہ حل چلانے والے بھی ہیں۔ جب حسین ان کی ضرورت ہے تو حسین کو اپنی ضرورت بنا کے لوگوں کے سامنے لوگوں کو کھڑا کر کے حسین کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہی حسین جب ان کے اقتدار کا خطرہ بن جاتا ہے، جب حسین کا حقیقی چہرہ، حسین کا حقیقی ہدف، حسین کا حقیقی رنگ امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم دنیا کے سامنے، شیعوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور امام حسین کی ثقافت، یہ زیارات، یہ ساری چیزیں جب تعلیم دیتے ہیں، شیعوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی عباس جس حسین کا نام لے رہے ہیں، یہ حقیقی حسین نہیں ہے۔ حقیقی حسین وہ ہے جو امام باقر کے پاس ہے، حقیقی حسین وہ ہے جو جعفر صادق کے پاس ہے، حقیقی حسین وہ ہے جس کا وارث امام موسیٰ کاظم ہے۔ تو لہٰذا یہی بنی عباس امام حسین کی قبر پہ حل چلا دیتے ہیں۔ دریائے فرات کو امام حسین کی قبر کا نشان مٹانے کے لیے یہی ابو سلمہ خلال، ابو مسلم خراسانی دونوں امام جعفر صادق کی طرف خط لکھتے رہے، امام کو کہتے رہے کہ مولا آپ کھڑا ہو جائے، ہم آپ کے لیے یہ ساری حکومت آپ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن امام جان دیتے۔ یہ ابو سلمہ خلال 3 خط لکھتا ہے۔ ایک خط لکھتا ہے امام جعفر صادق کے نام، اگر امام جعفر صادق خط کا جواب دے دیں تو باقی 2 بندوں کے پاس خط نہیں لے کے جانا۔ دوسرا خط لکھتا ہے عبداللہ ابن حسن ابن الحسن المثنى، امام حسن کا پوتا ہے، اس عبداللہ کے نام خط لکھتا ہے۔ تیسرا عمر الاطرف، عمر الاشرف، یہ امام باقر کا بیٹا ہے، امام زین العابدین
کا بیٹا ہے، امام باقر کا بھائی ہے. یہ بھی تین اس وقت بنی ہاشم میں سے بنی عبد المطلب کے یہ تین لوگ ہیں. بنی عباس بھی بنی ہاشم ہے، لیکن یہ بنی عبد المطلب علیحدہ ہے، بنی عباس علیحدہ ہے. تو یہ تین خط قاصد رات کے پہر آ کے امام جعفر صادق کے پاس پہلے خط لے آتا ہے. امام علیہ السلام رات کا وقت ہے، قاصد کا خط لے کے چراغ کے اوپر جلا دیتے ہیں اور مولا کہتے ہیں ابو سلمہ خلال کو کہنا تیرے خط کا یہی جواب ہے. امام کوئی جواب نہیں دیتے، خط جلا دیتے ہیں. دوسرا خط یہ بندہ لے کے عبداللہ کے پاس چلا جاتا ہے. عبداللہ کے پاس جب خط جاتا ہے تو عبداللہ خط اٹھا کے سیدھا امام جعفر صادق کے پاس آ جاتا ہے. کہتا ہے مولا یہ ابو سلمہ خلال نے خط لکھا ہے، کہتا ہے خراسان کے شیعہ، کوفہ کے شیعہ آج ہمارے جھنڈوں تلے جمع ہیں. بنی عباس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمیں حسین کے نام پہ لڑوایا، حسین کے نام پہ ہمیں قتل کروایا. جب حکومت قائم ہو گئی ہے تو یہ اب حکومت آپ کو نہیں دے رہے بلکہ خود قبضہ کر رہے ہیں. لہٰذا اے مولا آپ آگے قدم بڑھائیں، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. عبداللہ کا بیٹا ہے محمد نفس زکیہ، جو اس وقت مدینہ کے اندر جس کی بڑی عزت و تقوی اور نیک نامی کی وجہ سے بڑا مدینہ کے اندر مقبول ہے. ابو سلمہ خلال خط کے اندر لکھتا ہے کہ آپ کے بیٹے محمد کو ہم مہدی بنا دیتے ہیں، آپ کا بیٹا مہدی بن جائے گا اور قائم بن کے اقتدار کے اوپر اس کو حاکم بنا دیں گے. لہٰذا بنی عباس سے حکومت لے کے ہم آپ بنی عبد المطلب کو یہ دینا چاہتے ہیں. یہ جب خط عبداللہ لے کے آیا تو امام علیہ السلام فرماتے عبداللہ یہ سارے دھوکے باز ہیں، ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آؤ. عبداللہ کہتا ہے مولا یہ خراسان کے لوگ سارے کے سارے ہمارے شیعہ ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں عبداللہ متا کان اہل خراسان شیعۃ لک حل انت ارسلت الیہم ابا مسلم الخراسانی حل انت امرتہم بلبس السواد حل انہم جاؤ بسببہم الی العراق بقدومہم ایاک. مولا فرماتا ہے اے عبداللہ ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آ. یہ خراسان والے کیا ابو مسلم خراسانی کو ان خراسان والے لوگوں کی طرف تو نے بھیجا تھا یا بنی عباس نے بھیجا تھا؟ کالے کپڑے تو نے انہیں پہنوائے تھے یا بنی عباس نے ان کو پہنوائے تھے؟ وہ عراق میں تیری خاطر آئے ہیں یا بنی عباس کی خاطر؟ لئن اما ابنوں کا مہدی لئن شہر سیف لیقتل. عبداللہ میں تجھے خبردار کر رہا ہوں، تیرا جہاں تک بیٹا کہہ رہے مہدی ہے، تیرا بیٹا مہدی نہیں ہے، مہدی کا بھی زمانہ دور ہے. اور اگر تم لوگوں نے تلوار اٹھائی میں جعفر صادق تمہیں کہہ رہا ہوں تم مارے جاؤ گے، حکومت تمہیں نہیں ملنے والی. اور وہی ہوا بالکل. انہوں نے ربضہ کے صحرا میں امام حسن کی اولاد میں سے 300 سادات کو جمع کر کے وہاں پہ ایک ایک کرا کے سادات کو قتل کرا دیا. تو غرض میری بات کرنے کی یہ ہے کہ امام حسین کے نام پہ بنی عباس نے حکومت قائم کی، شیعوں کو لڑوایا، شیعہ لڑتے رہے، بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کروایا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آل محمد کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آل محمد کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو لہٰذا ذرا غور کر، فکر کر. یہ امام حسین کا نام بڑے بڑے دنیا دار استعمال کرتے رہے، کہیں تیری عزاداری سے حسین کے دین کا فائدہ ہو رہا ہے یا دنیا داروں کا دنیا بن رہی ہے.
کیسے پتا چلے گا؟ اگر تیری میری عزاداری سے اللہ کا دین ترقی نہیں کر رہا، لوگ خدا کا خوف پیدا نہیں کر رہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان پیدا نہیں ہو رہا، تو سمجھ لے پڑھنے والا بھی سننے والے بھی حسین کے دین کو ترقی نہیں دے رہے، حسین کے دین کی نصرت نہیں کر رہے، بلکہ یہ بنی عباس کی طرح اپنے فائدے سوچ رہے ہیں۔ جس طرح بنی عباس نے اپنے فائدے کے لیے حسین کا نام یوز استعمال کیا، کہیں ایسا نہ ہو حسین کا نام استعمال کر کے حسین کے نام پہ ہم جمع ہوں، حسین کے نام پہ کالے لباس پہنے، حسین کو روئیں۔ بے شک رونا ثواب ہے، لیکن رونے کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ ہے مقصد، یہ ہے شعور، یہ ہے بصیرت۔ اگر تیرے رونے سے، تیری مجلسوں سے، تیرے ماتم سے حسین کا دین ترقی کرتا ہے، حسین کے دین کے لیے لوگوں کے اندر شعور و بصیرت پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ لے یہ تیری عزاداری حسین کی نصرت میں ہے اور تو حسین کا ناصر ہے۔ لیکن اگر تیری عزاداری سے بانی کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا امام بارگاہ آگے جا رہا ہے، تیری عزاداری سے خطیب کی جیب میں پیسہ زیادہ آ رہا ہے، اس کی مجلسیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو سمجھ لے تیری عزاداری سے اس دور کے بنی عباس کا فائدہ ہو رہا ہے، حسین کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جنگ شعور کی جنگ ہے، بصیرت کی جنگ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ اور شعور اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے، بصیرت کیا ہے؟ کمیل ابن زیاد نخعی امیر المومنین کا صحابی ہے، نہج البلاغہ کے اندر ہے، امیر المومنین نے ایک شام کو کمیل کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کوفہ کے شہر سے باہر لے گئے، کوفہ کے شہر سے باہر جا کے کہا یا کمیل فاحفظ ما اقول لک، اے کمیل آج میں جو بات تم سے کہوں اسے یاد رکھنا۔ وہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ ان القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اے کمیل انسان کا دل علم کے لیے ظرف ہے، برتن ہے، فخیرها اوعاها، بہترین اس انسان کا دل ہے جس دل کے اندر معرفت و شعور زیادہ ہو، جس دل کے اندر معرفت و بصیرت زیادہ ہو، بہترین دل وہ ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، اس دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے انسان ہیں معرفت و شعور کے اعتبار سے، عالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجات وحمج رعا، اتباع کل نائک یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق۔ مولا فرماتے 3 قسم کے انسان ہیں، ایک ہے عالم ربانی، ایک ہے نجات کی راہ کا طالب علم، تیسرا مولا فرماتے ہیں بے ارزش احمق قسم کے لوگ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حمج احمق کو کہتے ہیں، رعا ایسے لوگ جن کی کوئی قدر و قیمت و ویلیو نہیں ہوتی۔ عالم ربانی ایسا عالم جس کی گفتگو، جس کا عمل، جس کا فعل، جس کا دیدار خدا کی یاد دلائے، جس کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو خدا یاد آتا ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ آخرت ہے، آخرت کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کہا یہ عالم ربانی ہے۔ دوسرا متعلم علی سبیل نجات، نجات کی راہ کا طالب علم جو نجات چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کے محشر کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ طالب علم۔ تیسرا جو مولا فرمائے اس کی 4 علامتیں بتائی ہیں،
جو نجات کی راہ کا طالب علم ہے یا عالم ربانی ہے، ان کے اندر یہ 4 صفتیں نہیں پائی جاتی۔ جو احمق قسم کے لوگ ہیں ان کی 4 صفتیں مولا نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت اتباع کل نائق، وہ ہر آواز کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی اپنا نظریہ مضبوط ہے، نہ عقیدہ مضبوط ہے، نہ فکر مضبوط ہے، بس جو کچھ جہاں سے سن لیا ہر آواز کے پیچھے۔ اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، دوسری ان کی صفت یہ ہے وہ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ہوا کی رخ پہ چلتے ہیں۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسی محفل ویسا مزاج، جیسا ماحول ویسا کلچر ویسی ثقافت۔ شیطان پرستوں کی محفل ہے، شیطان پرست بن جاؤ۔ خدا پرستوں کی محفل ہے، خدا پرست بن جاؤ۔ دینداروں کی محفل ہے، دیندار بن جاؤ۔ فاسق فاجروں کی محفل ہے، فاسق فاجر بن جاؤ۔ کیا؟ یمیلون مع کل ریح، جیسی ہوا چلتی ہے ویسا ان کا رخ ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ ان کے ہاں کوئی ان کا مضبوط نظریہ نہیں ہے، مضبوط سوچ نہیں ہے، مضبوط عقیدہ نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے جس کو زندگی کہا جائے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحیات عقیدۃ و جہاد۔ جس انسان کو حسین کی نگاہ میں زندہ کہنا چاہیے اور وہ زندگی جی رہا ہے، کہا زندہ انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے اور عقیدے کی راہ میں اس کا عمل بتائے گا اس کا کیا عقیدہ ہے۔ کہ یہ انسان زندگی جی رہا ہے اور زندہ ہے جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اور اس عقیدے کا اس کی زندگی کے اوپر کوئی تاثیر نظر نہیں آ رہی، کہ یہ بندہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ امام حسین کی نگاہ میں کیا ہے؟ 2 چیزیں اس کی زندگی کی علامت ہے، العقیدہ، مضبوط اصول۔ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں؟ عقد سے ہے۔ عقد کا عربی زبان میں باندھنا، یعنی انسان کے ایمان و شعور کا وہ مقام جس مقام پہ انسان اس شعور سے جان نہ چھڑا سکے، اس کے ساتھ باندھ جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ اور جہاد، لہٰذا اس کے پاس نہ مضبوط فکر ہے، نہ مضبوط عقل ہے، نہ مضبوط اس کے پاس عقیدہ ہے، لہٰذا یہ کیا کرتا ہے؟ اتباع کل نائق، یہ تجزیہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر تحلیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو آواز اٹھے اس کا یہ تجزیہ کر سکے، نہ، یہ تجزیہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہر جو کچھ سنا ہے اس کو اپنا دین بنا بیٹھا ہے۔ دوسرا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اڑتا ہے۔ لم یستضیء بنور العلم، جو کچھ جانتا ہے اس جاننے سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ پتہ ہے اسے، اس کو یہ نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ جانتا ہے لیکن جاننے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَلْجَوْ إِلَىٰ رُكْنٍ وَسِيقٍ، اور مضبوط پناہ گاہ اس کے پاس نہیں ہے۔ نہ اللہ کی رحمت اسے حاصل ہے، نہ رسول کی رسالت حاصل ہے، نہ امامت و قیادت حاصل ہے، یہ وہ تمام چیزیں، نہ قرآن پہ اوپر اس کا اتنا ایمان ہے کہ یہ گمراہی اور اس سے بچنے کے لیے اس مضبوط پناہ میں آ جائے، نہیں، یہ بے پناہ ہے، اس کو کوئی پناہ حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا پناہ سے محروم ہے، اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑتا ہے، ہر آواز کے پیچھے چلتا ہے، کہ یہ بندہ صاحب شعور نہیں ہے، صاحب معرفت نہیں ہے، صاحب عقیدہ نہیں ہے۔ صاحب عقیدہ وہ ہے جو اپنے عقیدے کی بنیاد پہ ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ بالایمان۔ پہلی رات میں نے آپ کو اگر یاد ہو ایک جملہ کہا تھا، امیر المومنین کے دور جو ظاہری خلافت کا دور ہے، مشکل ترین دور، جس زمانے میں حق و باطل سب سے بڑا المیہ تھا،
امت اسلامیہ کے اکثر افراد کو پتہ نہیں چل رہا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اس لیے مولا فرماتا ہے ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا دین جو اہل بیت کا دین ہے یہ مشکل بھی ہے، مشکلات میں ڈالنے والا بھی ہے۔ اہل بیت نے جہاں جا کے دین کے جنگ لڑی ہے کوئی عام مقام نہیں تھا، یہ نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا، خمس حج زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اہل بیت نے جا کے روح اسلام پہ جنگ کی ہے کہ کہاں پہ روح اسلام زندہ ہوتا ہے، کہاں سے روح اسلام پجمردہ ہوتی ہے۔ لہذا روح اسلام کی جنگ ہے۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہمارا معاملہ، ہمارا دین آسان نہیں ہے، صعب مشکل ہے، مستصعب مشکلات میں ڈالنے والا ہے۔ لا يحملہ الا عبد مومن، ہمارے دین کا حامل وہ مضبوط عقیدے والا مومن ہو سکتا ہے۔ امتحن اللہ قلبہ بالایمان، جس کا خدا نے ایمان کا امتحان لے لیا ہے، امتحان میں اللہ کی بارگاہ میں وہ پاس ہو گیا ہے، یہ بندہ ہمارے دین کا حامل ہے۔ علی کی محبت آسان نہیں ہے، کوئی مشکل، یہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں سہل ابن حنیف انصاری جنگ سفین کا مولا کے ساتھ ساتھی ہے، جنگ سفین سے واپس آئے ہیں، سہل فوت ہو گئے، مولا تعزیت کے لیے گئے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جب وہاں تعزیت کے لیے اس کے گھر گئے تو وہاں پہ سہل کی مشکلات، مصائب، اس کے دکھ مصیبتیں وہاں پہ پیش ہوئیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو احبنی جبل لتہافتا، اگر میں علی سے پہاڑ بھی محبت کرے گا تو چکنا چور ہو جائے گا۔ میں علی کی محبت آسان نہیں ہے، لو احبنی جبل، پہاڑ بھی اگر میں علی سے محبت کرے گا لتہافتا، چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ علی کے ساتھ آسانیاں نہیں ہیں، علی کے ساتھ چیلنجز ہیں، علی کے ساتھ دشمنیاں ہیں۔ ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، سب کچھ سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں پھر مصائب و آلام کے لیے تیار ہو جا، اگر مجھ سے اس طرح محبت کرتا ہے تو مصائب و آلام کے لیے تیار ہو جا۔ پھر کہتا ہے مولا صرف آپ سے محبت نہیں، آپ کے بیٹے حسنین، آپ کی بیٹی زہرا، اسی طرح محبت ہے جس طرح آپ سے محبت ہے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا، خدا تجھے فقر و فاقہ سے آزمائے گا اگر اس طرح ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صرف آپ کی اولاد سے نہیں، آپ کے بھائی علی سے بھی مجھے اسی طرح محبت ہے جس طرح تجھ سے محبت ہے۔ یہاں رسول نے کہا پھر تیار ہو جا، تیرے دشمن زیادہ ہوں گے، کیونکہ علی کی دشمنیوں میں ڈالنے والی ہے۔ علی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو علی کے ساتھ تو سگا بھائی نہیں کھڑا ہو سکا۔ جورج جرداق یہ 2 سال 3 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، لبنان کے عیسائی مورخ ہیں، انہوں نے امیر المومنین کی سیرت کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز۔ وہ خود اس کے اندر لکھتا ہے لولا شدت عدالت علی لما قتل علی فی المحراب، اگر علی عدالت میں سخت نہ ہوتے محراب میں علی کبھی شہید نہ ہوتے۔ علی عدالت میں اتنے سخت ہیں، سگی بہن ہے ام ہانی، مولا کو حکومت ملی ہے، آ کے اپنا حق وصول کرنے یہ بیت المال سے، کنیز بھی ساتھ ہے، خود بھی ہے۔ مولا نے 2 درہم جس طرح کنیز کو دیے اسی طرح 2 درہم اپنی بہن کو دیے۔
جب دونوں کو 2 درہم دیے آگے بڑھ کے کہتی ہے ما انصفتنی یا عقی، اے میرا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، میری کنیز کو بھی 2 درہم، مجھے بھی 2 درہم۔ امیر المومنین نے اپنی دونوں ہاتھوں پہ ادھر خاک اٹھائی، دوسرے ہاتھ پہ خاک اٹھائی، اپنی بہن کے آگے کھڑے کر کے کہا میرا بہن، میں نے خدا کے دین میں، خدا کے قانون میں، اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ تو سمجھتی ہے نا میں اسماعیل کی اولاد سے ہوں، قریشی ہوں، اور یہ تیری آمہ ہے، لہذا مجھے 2 درہم سے زیادہ ملنے چاہیے۔ خدا کے قانون میں تیرا جس طرح حق ہے اسی طرح تیری کنیز کا حق ہے۔ علی تجھے بھی 2 درہم دے گا، اپنی بہن کو بھی 2 درہم دے گا۔ تو علی شدت شہید عدالت، جو عدالت کی بنیاد پہ شہید ہو گئے ہیں، وہ علی جو اپنا علم، اپنی میراث، وہ نہج البلاغہ جو تیرے میرے درمیان چھوڑ گئے۔ پتہ ہے علی کے شیعوں نہج البلاغہ ہے کیا؟ نہج البلاغہ کا معیار کیا ہے؟ یہی صوت العدالت الانسانیہ والا مورخ اپنی اسی کتاب کے اندر ایک باب ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، نیٹ کے اوپر بھی یہ کتاب مل جاتی ہے، اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا قانون اور نہج البلاغہ، نہج البلاغہ اور جنرل اسمبلی کا انسانی حقوق کا چارٹر، یہ موضوع ہے۔ وہ لکھتا ہے اسی باب کے اندر کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، 50 ممالک کے انسانی حقوق کے محققین، مفکرین 2 سال تک انسانی حقوق کا چارٹر مرتب کرتے رہے۔ دنیا کے مورخین، محققین، انسانی حقوق، سوشل سائنسز کے ماہرین 2 سال تک جب انسانی حقوق کا چارٹر مرتب کر لیا، کسی نے ان کو نہج البلاغہ سے امیر المومنین نے جو مالک اشتر کو حکومت نامہ دیا تھا وہ سامنے رکھ دیا، اس کو ملاؤ، اس کے اندر انسانی حقوق ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جنرل اسمبلی کے انسانی حقوق کا چارٹر جو 2 سال مرتب کیا تھا، اس کے اندر ہمیں اتنی غلطیاں نظر آئیں، وہ غلطیوں کی تصحیح ہم نے علی کے اس نہج البلاغہ کے خط سے کی ہیں۔ یعنی اعلیٰ سوشل سائنسز کے انسانی حقوق علی کے پاس ہیں۔ ایشی ہو تمہارے معاشرے میں یہ حقوق ہیں جو علی نے یہ میراث چھوڑے ہیں، اور کسی معاشرے میں نہ ہو۔ کم از کم علی کے شیعہ، علی کے محب، علی کے موالی، علی کے نام پہ نعرے مارنے والے، ان کے پاس یہ علی کی میراث ہے۔ وہ اپنے معاشرے میں اس میراث کو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا سکتے ہیں کہ ہم علی کے علم کے وارث ہیں، ہم علی کی میراث کے وارث ہیں۔ کون سا رات بھی میں نے کہا ہے، کون سا علی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ وہی علی ہے جو رسول چھوڑ کے گئے تھے، وہی علی ہے جو تاریخ میں اس اسلام میں عدالت کے نام پہ لٹتا رہا، وہی علی ہے تیرے میرے پاس جو ظلم کے خلاف ڈٹ گیا۔ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، جو اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کر کے جا رہا ہے ظالم سے ہمیشہ جھگڑتے رہنا، مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا۔ کون سا علی ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے؟ ہم نے علی کو کیا بنا دیا ہے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثت اصناف یحبوننا، 3 قسم کے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ صنف یتزینون بنا، ایک ایسی صنف ہے جس کا کام ہے ہمارے نام سے نیک نامی کمانا۔ بہتا ہے میں مولا کا زادار ہوں،
مولا کا محب ہوں، مولا کا ماتمی ہوں، مولا کا شیعہ ہوں، مولا کا موالی ہوں، کہا یتزینون بنا، جن کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے اپنا نام علی سے جوڑ کے نیک نامی کمائے. خود کردار میں نیک نامی نہیں ہے، خود سیرت میں نیک نامی نہیں ہے، علی اور اہل بیت سے اپنا نام جوڑ کے نیک نامی کمانا. صنفن یتزینون بنا، صنفن یستاقلون بنا، دوسری وہ صنف ہے جو ہمارے نام پہ کھاتی ہے، جن کا کام ہے ہمارے نام پہ کھانا، ہمارے نام پہ کمانا. کوئی مدرسہ ہاتھ آ گیا، کوئی مسجد ہاتھ آ گئی، کوئی ممبر ہاتھ آ گیا، جہاں پہ جو کچھ ملا ان کا کام ہے آل محمد کے نام پہ کمانا. یہ بھی محب ہے، محبت کرتے ہیں. صنفن منا و الینا، تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں اور بروز قیامت ہمارے ساتھ اٹھیں گے. یعنی پتہ چلتا ہے یہ دو گروہ محبت کرنے والے نہیں ہیں. محبت ہے، دنیا میں محب ہیں، لیکن صنفن یتزینون بنا، جن کا نام ہے نیک نامی کمانا. دوسری صنف یستاقلون بنا، ہمارے نام پہ کھانا، ان کا کام یہی ہے. من استاقلا بنا فقد افتقر. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس بندے نے ہمارے نام سے کھایا وہ بندہ فقیر ہو کے مرے گا، دنیا کی دولت اسے نصیب نہیں ہوگی. تو لہٰذا اہل بیت کا محب ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے، تو اہل بیت کے نام پہ صرف نیک نامی نہ کما، بلکہ وہ محب بن جس کو آل محمد کہتے ہیں، منا و الینا، وہ ہم میں سے ہے اور جہاں پہ بھی ہوگا بروز قیامت ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا. لہٰذا یہ کربلا والوں نے جو مصائب جھیلے ہیں، امام جعفر صادق جس کا بھی تذکرہ کر رہا تھا بنی عباس، منصور دوان کی ملعون نے 2 مرتبہ امام کا گھر جلایا ہے. امام جعفر صادق کا 2 مرتبہ گھر جلا ہے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جب مولا کا گھر جلا، اصحاب آئے مولا کے ساتھی مولا کا گھر بچانے کے لیے. اثاثہ بچ گیا، بچے بچ گئے. ایک کونے میں امام اونچی آواز سے رو رہے ہیں. کسی صحابی نے آگے بڑھ کے عرض کی، مولا کوئی قیمتی چیز تھی جو جل گئی، ہمیں پتہ نہیں ہے، اتنی اونچی آواز میں گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، بندہ خدا کیا تو سمجھتا ہے میں اپنے گھر کی آگ کو رو رہا ہوں؟ مولا میں نے تو یہی سمجھا ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں، مجھے اپنے دادا کی شام غریبہ کی آگ جانا. علامہ حسین بخشڑ اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، مومنو دعا مانگو کسی کی مسافر کے گھر میں آگ نہ لگ جائے. اگر مسافر کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہاں دعا مانگو کوئی مرد بچ جائے بجھانے والا. جب حسین کے خیموں کو آگ لگی کوئی مرد بچانے والا نہیں تھا. پھر علامہ صاحب کہا کرتے تھے، دعا مانگو کوئی مرد بجھانے والا نہ ہو، آگ لگے تو آندھی نہ چل پڑے. جب حسین کے خیموں کو آگ لگی تو جب چاروں طرف سے آندھیاں چلی تو کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا. پھر علامہ صاحب کہا کرتے تھے، دعا مانگو جب آگ لگے آندھی بھی چلے تو کوئی لوٹنے والا نہ آ جائے. کہ صرف آگ نہیں لگی، آگ لگانے والوں نے لوٹنا شروع کیا. جب آئے سنو گے کسی مسلمان کو غیرت نہیں آئی کہ بنات رسول کے خیمے ہیں،
عاصی ابن وائل خاندان ہے، اس کی ایک عورت ہے، اس نے جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی، جلتے ہوئے خیمے کے آگے کھڑے ہو کے کہتی ہے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ رسول کی بیٹیوں کے خیمے ہیں، ان کا کوئی محافظ نہیں رہا ہے۔ سنو گے دکھ بھرا جملہ، یہ جتنے لوٹنے والے تھے نا اس عورت کو دیکھ کے رک گئے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس کا کوئی رشتہ دار ڈھونڈو، اس کا شوہر ڈھونڈو جو اس کو یہاں سے ہٹائے۔ میں کہوں گا زینب تیری اپنی قسمت، اس عورت کا احترام ہو رہا ہے۔ روایت کہتی ہے اس کا شوہر آیا، اس کے شوہر کے آنے تک یہ لوگ خیمہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، شوہر نے اٹھایا۔ اس کی عزت کا احترام ہے، رسول کی بیٹیوں کی عزت کا احترام۔ فاطمہ کبریٰ روایت نقل کرتی ہے جب قد قتل الحسین بکربلا، میرے بابا کی شہادت کی ندا بلند ہوئی، میں ایک خیمے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ ہم مسلمان کیا کریں گے۔ اسی اثناء میں ایک جھنڈ آیا، میرے خیمے کو آگ لگائی، میری خیمے میں ملعون نے چادر چھینی، میں چادر بچاتی رہ گئی، لیکن چادر بچاتے بی بی غش کھا گئی۔ اسی اثناء میں آ کے زینب کبریٰ نے بیٹی کا سر اپنی گود میں لیا اور کہا میرا بیٹا اٹھ جا، آگ لگ گئی ہے۔ پھوپھی اماں میری چادر لٹ گئی، اماں تو کے مثلوں کے، اے میری بیٹی جس طرح تیری چادر لٹی اس طرح میری چادر بھی لٹ گئی۔ کوئی چادریں بچانے والا تو نہیں تھا، کوئی حفاظت کرنے والا تو نہیں تھا۔ خولی ملعون کو جب مختار قتل کر رہا تھا، پاس اس نے مظالم پوچھے تو اس ملعون نے کہا میں نے بنت علی کی چادر بھی لوٹی تھی۔ مختار نے پوچھا جب زہرا کی بیٹی کی چادر تو نے لوٹی تھی، کوئی زینب نے بات بھی کہی تھی؟ کہا جب میں نے چادر لوٹی تھی زینب کا منہ پھر گیا تھا فرات کی طرح، کہا تھا عباس میرے پردوں کا محافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مومن نے سوال پوچھا ہے کہ اذان و کلمہ اور اقامت میں علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں کس کے حکم سے پڑھتے ہیں اور یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اولاً کلمے کا تصور، یہ دو چیزوں کے درمیان فرق کر لے۔ یہ کلمے کا تصور ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کا ہے۔ عرب میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، نہ 6 کلمے ہیں، نہ کہیں 2 کلمے ہیں، نہ 4 کلمے، ایک ہی کلمہ تھا، کلمہ شہادتین۔ رہ گیا امامت کا تصور اور علی ولی اللہ پڑھنا۔ بے شک یہ ہمارے پاس روایات کے اندر کثرت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہٰذا کلمے کا تصور اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔
6 کلمے ہوں یا 5 ہوں یا 4 ہوں، یہ ہمارے ایک ہندوستان کے کلچر کے تحت ہم نے بنا لیا ہے۔ 6 کلمے ہیں، کوئی 5 ہے، کوئی 4 ہے، کوئی 1 ہے۔ کلمہ علی ولی اللہ، ہاں امام رضا علیہ السلام سے کلمہ کے اعتبار سے جو روایت ہے، یسعد الیہ الکلم الطیب، قرآن مجید کی آیت ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کلم الطیب سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ روایت عیاشی کے اندر بھی ہے، تفسیر برہان کے اندر بھی ہے، نور الثقلین کے اندر بھی ہے۔ جو یہ کلمہ کے اعتبار سے اگر کہا جائے کلم الطیب، قرآن مجید کی یسعد الیہ الکلم الطیب، تو کلم الطیب کے اعتبار سے وہاں پہ علی ولی اللہ کلمہ طیبہ میں اس اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں۔ رہ گیا اذان و اقامت کے اندر، تو اذان و اقامت کے اندر علی ولی اللہ ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارے تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ یہ جزو اذان نہیں ہے نہ جزو اقامت ہے، یہ شعار شیعہ ہے، شیعہ کی علامت ہے، شیعہ مذہب کی علامت ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس کا پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پر، محمد و آل ماتم حسین۔ انجمن عزاداران شہدائے کربلا روڑی۔
چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں، دل سے بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، دل سے بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں، شامیوں شرم کرو گوئے ہٹو پردہ کرو، شامیوں شرم کرو گوئے ہٹو پردہ کرو، ذرا ثانی ہے کبھی آئیے بازار نہیں، ذرا ثانی ہے کبھی آئیے بازار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار 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 نہیں، پیش میں ظلم نہ کر روکے یہ فضا نے کہا، پیش میں ظلم نہ کر روکے یہ فضا نے کہا، تازیانے کے قابل عابد بیمار نہیں، تازیانے کے قابل عابد بیمار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار 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 نہیں، دل سے بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، دل سے بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں، اے مسلمانوں مجھے چند ردائیں دے دو، اے مسلمانوں مجھے چند ردائیں دے دو، مانگتا ہے ان کے سوا کچھ بھی یہ بیمار نہیں، مانگتا ہے ان کے سوا کچھ بھی یہ بیمار نہیں، چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار